جی اسلام، تصوف اور صوفیزم کا آپس میں کیا ربط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بھائی یوں ہے کہ ہم لوگ چونکہ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث کو مطالعہ نہیں کرتے، جو کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا۔ کتنی دنیا جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ یار اس میں تو سب سچ لکھا ہوا تھا، ہمیں کیوں نہیں کسی نے بتایا۔ تو قرآن شریف میں یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت سارے لنک مل جاتے ہیں، آیات ملتی ہیں۔ پھر حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گئی واقعات ہیں، وہ آپ کو ملتے ہیں، جس سے آپ کو پتا لگتا ہے یار یہ بھی کچھ چھپی ہوئی دنیا ہے۔ اتنی چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ بہت اوپن بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک وی آئی پی کلاس ہے دین اسلام کی، اس کو آپ روحانیت کہتے ہیں۔ تو تصوف ہمیں قرآن شریف میں اس لیے لفظ نہیں ملتا کہ یہ لفظ جو ہے اردو کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے یہ فارسی سے کنیکٹ ہو، اس طرح کر کے اس کی ہسٹری ہو۔ اور جو روحانیت ہے بیسیکلی وہ روح سے متعلق ہے۔ اور آپ نے پوچھا تھا کہ تصوف، اسلام اور صوفیزم صوفیزم ایسا کوئی مذہب یا کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفیزم کوئی اور ہی چیز ہے، مولانا حضرات کچھ اور ہیں، یہ دو الگ الگ حصے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت بنیاد ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دودھ کو پروسیس ہم کرتے ہیں تو ہم لسی تک پہنچتے ہیں، وہ اگلا اسٹیپ ہے۔ تو سمجھ لیں کہ شریعت دودھ ہے اور لسی جو ہے اس کا جو آخر نتیجہ ہے نا وہ روحانیت تصوف ہے۔ تو قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر ہے احسان کا، جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ احسان بیسیکلی وہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم انسان کے اوپر اس کی آنکھ کھول دیتے ہیں، تو وہ آنکھ جو کھلتی ہے نا تو وہ آپ اپنی غلطیاں آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہو، تو انسان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ لیکن خلوص اور اخلاص اس میں سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے تو کیا ایک سمجھتے ہو یہ کافی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ آپ کو ہر طریقے سے آزماتا ہے، اس کا کہتے ہیں نا وہ ٹھوک پہ جا کے آزماتا ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ جو اللہ کی طرف انسان بڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کیونکہ باقی مخلوق بھی اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ تو وہ جو لوگ آزمائش میں پورا اترتے ہیں نا وہ تصوف، روحانیت تو اس میں داخل ہوتے ہیں بڑے ٹائم بعد، جو جتنی جلدی امتحان پاس کر لے۔ مطلب بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے فرض کریں اس وقت آبادی 8 ارب ہے دنیا کی اور 2 ارب مسلمان ہیں، تو 40,000 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش کے لیے۔ یہ بزرگوں کی بتائی بات نہیں، میں تو علم میرے پاس ہے نہیں، اس لیے میں بتا نہیں سکتا۔ 40,000 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، ان میں سے پھر جو امتحان پاس کرتا ہے وہ جتنے بھی کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کے درمیان یہ راز ہوتا ہے، تو وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ جو کہ عام طور پہ عام لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ وہ الگ دنیا، ایسا نہیں ہے۔ سب اسلام ہے، پوری کائنات دین اسلام ہے۔ قرآن شریف میں حکمت کے راز موجود ہیں، جس میں غیب کے معاملات ہیں، یا جو بھی اللہ جس کو تعالیٰ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا واضح فرمایا ہے کہ ہم نے تمام تر علم جو یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم میں اتاروں، ویسے اس کے الفاظ سے کافی ملتے جلتے ہیں، تمام تر علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے پاس تمام علم کی ملکیت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جب تمام تر کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ رہ نہیں گیا پیچھے۔ یہ جو آپ کے کہتے ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو نہیں بولتا تھا، اولیاء اللہ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، تو یار نبیوں کو یا صحابہ کرام کو کیا کچھ عطا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو تصوف جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، یہ ڈے 1 سے ہے۔ قرآن شریف کا اگر آپ پہلا سپارہ پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے نام سکھائے، 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اور اللہ تعالیٰ کا جو ذات کا نام ہے وہ اللہ ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ تو جو نام ہے نا سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے، وہ بیسیکلی وہ صرف نام نہیں ہے جس طرح ہم کسی کا نام سمجھتے ہیں کہ کوئی نام ہی ہے، وہ تمام فنکشنز ہیں بیسیکلی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان ناموں کی جو ذیلی نام ہے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، اللہ جانے وہ کتنے ہیں۔ تو 99 تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو یہ شروعات پہلے سے ہو چکی تھی۔ پھر آپ خضر علیہ السلام کا واقعہ سنیں، جو غیب سے تھے، وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کتب مدار تھے اپنے وقت کے وہ، اور وہ جو 3 واقعات ہیں جس میں کشتی میں سوراخ کرنے کا تھا اور ایک بچے کو مارا اور وہ سارا کچھ ہوا، وہ سب کیا تھا؟ وہ غیبی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام شاید ان کے ساتھ تھے، تو وہ نبی تھے، تو وہ علم جو ہے ان کو ملا، تو وہ کیا تھا؟ وہ تصوف ہی ہے بیسیکلی، وہ روحانیت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوئے، تو وہ تصوف و روحانیت۔ تو کنیکشن ایسے والی بات اس لیے ہے آپ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید الگ چیزیں ہیں، اصل میں یہ الگ نہیں ہے، یہ سب ایک ہے۔ جو شخص اتنا باعمل ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ اس کے دربار میں قرار دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مطلب اتنا بہترین عمل کرتے ہیں کہ وہ ان کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تو اس کا اعلان تم کر دو۔ وہ پھر نیچے کے جتنے فرشتے ہیں، لیئرز ہیں، 7 آسمان جو لیئرز ہیں فرشتے، سب پہ اعلان کر دیتے ہیں، ڈڈورا پٹا جاتا ہے کہ یہ اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا۔ تو انسان کی اتنی پبلسٹی ہوتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے، اتنا بلند مقام ہوتا ہے۔ تو تصوف
اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ الفاظ ہیں صرف اردو زبان کے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ لگتا ہے، کیونکہ یہ قرآن شریف میں اس طرح ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی ربط کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، شریعت کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ صاحب علم لوگ بہت ہیں دنیا میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تصوف والے ہیں، اللہ والے ہیں، کیونکہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا، اپنے غیر مسلموں کو بھی دیا ہوا ہے، سرٹن لیول تک ان کے پاس ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو میں ایک حدیث اور ایک آیت جو ہے نا وہ چھوٹی سی اس سے کنیکٹ کرنے کے حوالے سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ حدیث نمبر ہے 7504۔ اس میں اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ ملنا کس کو کہتے ہیں؟ ملنا ملاقات کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کی میری ملاقات ہی نہیں تو اس کا مطلب آپ کی ہم آپس میں ملے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جو کہ یہ صحیح حدیث ہے، اتھینٹک ہے، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، میں نے ریفرنس نمبر بھی دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا پسند کرتا ہے اگر آپ اس سے ملنا پسند کریں تب۔ اور آگے اسی حدیث کا حصہ کہ میں جو مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہے، سب سے بڑی ذات ہے، یعنی آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ بھی آپ سے نہیں ملے گا، کیوں ملے گا آپ سے؟ تو لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ سے ملیں۔ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں نا، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے، ہم ان کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور لوگوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ راستہ کھلتا نہیں ہے۔ آپ کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، میں نے جو سنا ہے کہ ذرا سا بھی شوق پیدا آپ کے اندر ہو جائے نا تو یہ راستہ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے اللہ والے یعنی اپنے دوستوں سے ملواتا ہے۔ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر قرآن شریف کی ایک آیت ہے، وہ میرے خیال سے سورہ مزمل میں سے آیت نمبر 8 ہے یا 9 ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ وہ ذکر جو ہے اس انداز میں لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ کہ جیسے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا ذکر کریں نہ کریں کوئی فرض نہیں، یہ آپشنل نہیں ہے۔ جیسے نماز تو فرض ہے، وہ تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، ذکر بھی فرض جیسا واجب لیول کی چیز ہے۔ یعنی کہ اگر فرض نہ بھی ہو اگر ہم کہیں تو سمجھ لیں کہ واجب تو کم سے کم ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے حکم کی طرح کہ میرا ذکر کرو۔ تو ذکر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے لیے منزلیں کھل جاتی ہیں، جو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اضافی ذکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے کہ جو لوگ اضافی عبادات کرتے ہیں نا فرض کے علاوہ، نفلی عبادات، ان کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ تو ذکر وہ نفلی عبادت ہے جو اعلیٰ ترین اور افضل ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا عمل ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے کائنات میں، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ساری وہ چیزیں جو کنیکٹ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس پورے پیٹرن کی سمجھ آتی ہے۔ تو تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی اور بھی لفظ ہوں گے، فارسی میں ہوں گے، عربی میں شاید ہوں، ہم تو عربی جانتے نہیں، اردو میں تو ہیں، چلو یہ سب ایک ہی ہے۔ تو اسلام اصل ہے، شریعت اصل ہے، جو شریعت پہ چلتا ہے خلوص دل کے ساتھ اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، خود دل میں خواہش ہے نا، ہونی بھی چاہیے، جس نے پیدا کیا اسے دیکھیں، اس کے لیے یہ رستہ روحانیت کا کھل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ اتنا اوپن نہیں ہے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے، اگر کوئی انسان کو سمجھ لے۔